پیش خدمت ہے ایک دلچسپ قصہ جس کا عنوان ہے بھاڑ میں جائے وہ سونا جو کان چھیدے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ریاست میں ایک ڈھولچی رہتا تھا جس کا بادشاہ کے دربار میں اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ بادشاہ جب کبھی اداس ہوتا یا امور سلطنت کی انجام دہی کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتا تو اس ڈھولچی کو بلا لیتا۔ ڈھولچی ڈھول بجا کر اور جگتے سنا کر بادشاہ کو خوش کیا کرتا۔ اس پر بادشاہ اسے کچھ نہ کچھ انعام میں ضرور دے دیتا۔ اس کے علاوہ وہ علاقے میں ہونے والی شادیوں اور میلے ٹھیلوں میں بھی ڈھول بجا کر پیسے کما لیتا تھا۔ اس طرح اس کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا تو ڈھولچی نے ڈھول بجا کر اور جگتے سنا کر بادشاہ کو اتنا خوش کیا کہ بادشاہ نے اپنا بہت ہی پیارا ہاتھی اسے بطور انعام دے دیا۔ ڈھولچی بادشاہ کی طرف سے اتنا قیمتی اور خوبصورت تحفہ پا کر بہت خوش ہوا۔ دربار میں موجود لوگ بھی اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بادشاہ کے ملازموں نے حسب حکم وہ ہاتھی ڈھولچی کے حوالے کر دیا اور وہ خوشی خوشی اسے اپنے گھر لے آیا۔ اب دور دور سے لوگ اس ڈھولچی کے گھر بادشاہ وقت کے دیے ہوئے قیمتی تحفے یعنی ہاتھی کو دیکھنے آتے۔ ڈھولچی اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتا اور بادشاہ کو دعائیں دیتا۔ کچھ دن تو اسی خوشی میں گزر گئے۔ اب ڈھولچی سارا دن ڈھول بجا بجا کر جو کچھ کما کر لاتا وہ سب ہاتھی کی خوراک پر خرچ ہو جاتا اور اس کے بیوی بچے حسرت بھری نگاہوں سے ہاتھی کو خوراک کھاتا دیکھتے رہتے۔ چند دنوں کے بعد نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ ڈھولچی جب اپنی بیوی بچوں کو بھوک سے نڈال دیکھتا تو بہت کڑتا، لیکن کر بھی کیا سکتا تھا، ساری آمدنی تو اس ہاتھی پر خرچ ہو رہی تھی۔ آخر جب حالات ڈھولچی کے بس سے باہر ہو گئے تو ایک دن اس نے اپنا ڈھول ہاتھی کی گردن میں باندھا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے کہنے لگا، یار یہ دیکھ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں پالنا میرے بس کا روگ نہیں، میں تمہیں کھلاؤں یا اپنے بچوں کا پیٹ پالوں، یہ ڈھول میں نے تمہارے گلے میں باندھ دیا ہے، خود کماؤ اور کھاؤ۔ ہاتھی نے اپنے گلے میں عجیب سی چیز بندھی دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے زور زور سے کان ہلائے تو ڈھول بجنے لگا۔ ڈھول کی آواز سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو کر جنگل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر لوگوں نے بادشاہ وقت تک بھی یہ خبر پہنچا دی کہ ڈھولچی نے آپ کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ خبر سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے ڈھولچی کو بلوایا اور کہنے لگا، اے ناقدرے، تم نے میرے دیے ہوئے تحفے کی یہ قدر کی ہے کہ اس کے گلے میں ڈھول باندھ کر اسے گھر سے نکال دیا ہے؟ ڈھولچی نے دست بستہ عرض کی، بادشاہ سلامت، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ اصل میں آپ کا تحفہ تو بہت بڑا تھا مگر میری اوقات سے بڑھ کر تھا کہ میں اسے سنبھال پاتا۔ میں غریب مزدور اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے پال سکتا تھا؟ اسے کھلاتا تو بچے بھوک سے مرتے تھے۔ آخر تھک ہار کر میں نے سوچا کہ بھاڑ میں جائے وہ سونا جو کان چھیدے۔ میں نے اپنی روزی روٹی کا واحد ذریعہ ڈھول بھی اس کے گلے میں باندھ دیا کہ خود کمائے اور کھائے۔ بادشاہ ڈھولچی سے حکمت و دانش کی یہ بات سن کر مسکرا دیا اور شاہی خزانچی سے کہا کہ اسے کچھ نقدی اور غلہ دے کر رخصت کیا جائے اور اس کے لیے ایک مستقل وظیفہ مقرر کیا جائے۔ یوں ڈھولچی بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا